ناظرین، جب قیامت بپا ہوگی تو اس سے پہلے حضرت اسرافیل علیہ السلام سور پھونکیں گے اور حضرت اسرائیل علیہ السلام یعنی ملک الموت لوگوں کی روحیں قبض کریں گے۔ اس دوران شیطان کی روح بھی قبض کی جائے گی اور اس سے اتنی تکلیف پہنچائی جائے گی جتنی دنیا کے تمام انسانوں کو موت کے وقت ہوئی ہوگی۔ 6 ماہ تک سور پھونکے جانے کے بعد دنیا کی ہر چیز ریزہ ریزہ ہو جائے گی، آسمان اور ستاروں کا نشان مٹ جائے گا، تمام انسان ہلاک ہو جائیں گے، فرشتے بھی مر جائیں گے، تو اس وقت صرف 8 چیزیں باقی رہیں گی۔ ان 8 چیزوں میں پہلی اللہ تعالیٰ کا عرش، دوسری اللہ کی کرسی، تیسری لوح، چوتھی قلم، 5ویں جنت، 6ٹھی دوزخ، 7ویں سور اور 8ویں چیز جو باقی بچے گی وہ روحیں ہوں گی، لیکن روحوں کو بھی بے خودی ضرور ہوگی۔ شاہ رفیع الدین محدث دہلوی کے مطابق بعض علماء و محدثین کے نزدیک یہ 8 چیزیں بھی کچھ دیر کے لیے معدوم ہو جائیں گی اور صرف اللہ کی ذات باقی رہے گی۔ اس وقت جب اللہ کی ذات کے سوا کوئی باقی نہیں رہے گا تو اللہ تعالیٰ فرمائے گا کہ کہاں ہیں حکومتوں کے دعوے دار اور بادشاہ، کس کے لیے آج کی سلطنت ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ خود ہی ارشاد فرمائے گا کہ تمام سلطنت خدائے واحد و قہار کے لیے ہے۔ اس کے بعد ایک وقت تک صرف اللہ کی ذات ہی موجود رہے گی۔ اس کے بعد ایک مدت کے بعد اللہ تعالیٰ خود ہی تمام چیزوں کو دوبارہ پیدا کرے گا۔ اس دوران کتنا عرصہ ہوگا یہ اللہ کے سوا کوئی نہیں جانتا۔ زمین اس وقت ایسی نہیں ہوگی کہ اس میں عمارتوں، درختوں، پہاڑوں اور سمندروں وغیرہ کا نشان تک نہیں ہوگا۔ اس کے بعد جس مقام پر سے لوگوں کو اللہ چاہے گا وہیں سے ان کو زندہ کرے گا۔ انسانوں کو دوبارہ زندہ کرنے کا طریقہ یہ ہوگا کہ پہلے ان کی ریڑھ کی ہڈیوں کو زندہ کیا جائے گا اور پھر ان کے جسموں کے باقی اعضاء کو اس سے جوڑ دیا جائے گا۔ جب تمام جسم تیار ہو جائیں گے تو سب روحوں کو سور میں رکھا جائے گا۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ ایک بار پھر حضرت اسرافیل علیہ السلام کو حکم دے گا کہ سور کو پوری طاقت کے ساتھ پھونکو۔ اس وقت اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے گا، قسم ہے میری عزت و جلال کی، کوئی روح بھی اپنے ڈھانچے کے علاوہ کہیں نہ جائے۔ اللہ کا یہ حکم سن کر تمام روحیں اس طرح اپنے اپنے جسموں میں چلی جائیں گی جس طرح پرندے اپنے گھونسلوں میں چلے جاتے ہیں۔ یہاں یہ واضح رہے کہ سورہ اسرافیل میں روحوں کی تعداد کے مطابق سوراخ ہیں۔ جب دوسری بار سور پھونکا جائے گا تو تمام روحیں پرندوں کی طرح نکل کر اپنے جسمانی ڈھانچوں میں داخل ہو جائیں گی اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ان کا تعلق جسموں کے ساتھ قائم ہو جائے گا اور سب کے سب زندہ ہو جائیں گے۔ اس کے بعد پھر سور پھونکا جائے گا جس کی وجہ سے زمین پھٹ جائے گی اور لوگوں کو باہر نکال دے گی۔ لوگ گرتے پڑتے سور کی آواز کی طرف دوڑیں گے۔ یہ سور بیت المقدس کے اس مقام پر پھونکا جائے گا جہاں صخرہ کا پتھر ہوا میں معلق ہے۔ جسموں میں روحوں کی آمد اور دوسرے سور کے پھونکے جانے میں 40 سال کا عرصہ گزر جائے گا۔ قبروں سے جب لوگ دوبارہ زندہ ہوں گے تو وہ اسی شکل میں پیدا ہوں گے جس طرح ماں کے پیٹ سے پیدا ہوئے تھے، یعنی ان کے بدن ننگے ہوں گے، ان کا ختنہ نہیں ہوگا اور داڑھی بھی نہیں ہوگی۔ ارشاد خداوندی ہے، جیسا کہ ہم نے اس خلقت کو اول مرتبہ پیدا کیا ہے اسی طرح دوبارہ پیدا کریں گے۔ جب انسان زندہ ہوں گے ان کے سر کے بال اور منہ میں دانت ہوں گے، جبکہ سب لوگ جو دنیا میں جسمانی معذور تھے وہ بھی درست اعضاء کے ساتھ ہوں گے۔ صحیح مسلم کی روایت ہے کہ سب سے پہلے زمین میں سے حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم احمد مجتبیٰ اٹھیں گے۔ آپ کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام اور اس کے بعد جگہ جگہ سے انبیاء علیہ السلام اٹھیں گے۔ اس کے بعد صدیقین، شہداء اور صالحین اٹھیں گے۔ ان کے بعد مومنین، پھر فاسقین، پھر کفار تھوڑی تھوڑی دیر بعد ایک دوسرے کے بعد برآمد ہوں گے۔ حضرت ابوبکر صدیق اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہما حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے درمیان میں ہوں گے۔ تمام نبیوں کی امتیں اپنے نبیوں کے پاس جمع ہو جائیں گی۔ خوف اور دہشت کی وجہ سے سب کی آنکھیں آسمان پر لگی ہوں گی۔ اس وقت سب انسان برہنہ ہوں گے، لیکن خوف اور ہولناکی کا یہ عالم ہوگا کہ کوئی شخص دوسرے کی شرمگاہ کو نہیں دیکھے گا۔ اگر کوئی دیکھ بھی لے گا تو بچوں کی طرح دل میں شہوت سے خالی ہوگا۔ اس وقت سورج کو اس قدر قریب کر دیا جائے گا کہ بس 1 میل پر ہے۔ اس وقت آسمان کی طرف چمکنے والی بجلیاں اور خوفناک آوازیں سنائی دیں گی۔ سورج کی گرمی کی وجہ سے تمام انسانوں کے جسموں سے پسینہ جاری ہو جائے گا۔
پیغمبروں اور نیک بخت مومنوں کے تو صرف تلوے تر ہوں گے، لیکن عام مومنین کے ٹخنے، پنڈلی، گھٹنے، زانو، کمر، سینہ اور گردن تک اعمال کے مطابق پسینہ چڑھ جائے گا۔ کفار منہ اور کانوں تک پسینے میں غرق ہو جائیں گے اور اس سے انہیں سخت تکلیف ہوگی۔ بھوک اور پیاس کی وجہ سے لوگ مٹی کھانے لگیں گے اور پیاس بجھانے کی غرض سے حوض کوثر کی طرف جائیں گے۔ حشر کے میدان میں حوض کوثر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیا جائے گا۔ باقی نبیوں کو بھی حوض دیے جائیں گے، لیکن یہ حوض کوثر سے چھوٹے ہوں گے۔ حشر کے میدان میں سورج کی گرمی کے علاوہ بھی کئی ہولناک مناظر ہوں گے۔ لوگ 1000 برس تک انہی مصائب اور مشکلات میں مبتلا رہیں گے۔ اس وقت 7 گروہ ہوں گے جنہیں اللہ تبارک و تعالی اپنے عرش کے سائے میں پناہ دے گا۔ عرش کے سائے میں جگہ پانے والوں میں پہلا وہ بادشاہ ہوگا جو انصاف کرنے والا ہوگا، دوسرا وہ جوان ہوگا جس نے اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزاری، تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو، پانچویں خوش نصیب وہ 2 لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے۔ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پانے والا چھٹا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اس کی خیرات کا علم نہ ہوا۔ ساتواں وہ شخص بھی اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا جسے کوئی خوبصورت صاحب ثروت عورت اپنی طرف برے کام کے لیے راغب کرے اور وہ شخص صرف اللہ کی خاطر برائی سے بچا رہے۔ اب آپ ان تمام تر معاملات کا حساب لگائیے، خصوصاً ان 7 لوگوں کی عادات اور ان اشخاص کی حرکات کا، سکنات کا، عادات کا اندازہ لگائیے کہ کیا یہ حرکات و سکنات ہم میں موجود ہیں، اور اس بات کا بھی اندازہ لگائیے کہ جو بھی ہمارے بادشاہ ہیں، عمرا ہیں، وزراء ہیں، کیا وہ انصاف کرنے والے ہیں؟ کیا آپ اپنے ارد گرد ایسے نوجوانوں کو دیکھتے ہیں جو کہ اپنی پوری زندگی اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں؟ یا یہی سوال آپ اپنے آپ سے کر لیجئے کہ کیا آپ اپنی جوانی اللہ کی بندگی میں گزار رہے ہیں؟ فرمایا کہ عرش کے سائے میں تیسرا وہ شخص ہوگا جس کا دل ذکر الہی اور نماز کے شوق میں مسجد میں ہی اٹکا رہتا ہو۔ اور آج جب ہم جمعے کی نماز پڑھنے کے لیے جاتے ہیں تو اس وقت ہمارا خیال ہمارے جوتوں میں اٹکا ہوتا ہے اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم جلد از جلد یہاں سے چلے جائیں۔ ایسا کیوں ہے؟ پھر فرمایا کہ چوتھا، پانچواں وہ شخص ہوگا، وہ خوش نصیب 2 لوگ ہوں گے جو صرف اللہ کی رضا کے لیے آپس میں محبت رکھتے ہوں گے۔ یعنی انہیں کوئی طمع نہیں ہوگا، انہیں کوئی لالچ نہیں ہوگا، انہیں کوئی منافع ایک دوسرے سے نہیں ہوگا سوائے یہی منافع کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے وہ ایک دوسرے سے محبت رکھتے ہوں گے۔ کیا آج ہمارے درمیان ایسے لوگ پائے جاتے ہیں؟ پھر فرمایا کہ چھٹا آدمی وہ ہوگا جو اللہ کے راستے میں اس طریقے سے خرچ کرے کہ اللہ کے سوا کسی کو بھی اس خیرات کا علم نہ ہو۔ یعنی دوسروں کو دکھا کر دینا، ریاکاری کرنا سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس میں بے برکتی ڈال دیتا ہے، برکت کو نکال دیتا ہے، ختم کر دیتا ہے۔ فرمایا کہ اللہ کے عرش کے سائے میں جگہ پائے گا وہ 7واں شخص جو کہ خوبصورت اور صاحب ثروت عورت کی دعوت کو قبول نہیں کرے گا۔ اور آج دیکھ لیجئے کہ ہم اپنے نفس کے غلام کس طرح سے بن چکے۔ یہ تمام تر نشانیاں، یہ تمام تر واقعات آپ کو سنانے کا بنیادی مقصد صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ راہ راست پر آ جائیں۔ آپ کو سزا بتانے کا مطلب آپ راہ راست پر آ جائیں، بجائے اس کے کہ آپ دکھ اور تکلیف میں مبتلا ہوں اور پھر کوستے رہیں کہ کاش ہم دنیا میں یہ کام کر لیتے، ہم نیکی کا فلاں کام کر لیتے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہماری مشکلات کو آسان فرمائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔